ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے سمندری طوفان کی۔ سمندری طوفان اثنا کراچی سمیت سندھ کے ساحلی پٹی سے دور جانا شروع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان بحیرہ عرب کے شمال مشرق میں موجود ہے اور بلوچستان کے ساحلی پٹی کی جانب بڑھتے ہوئے طوفان کا رخ عمان کی جانب ہوگا، جبکہ طوفان کا کسی ساحل سے ٹکرانے کا امکان نہیں ہے اور سمندر میں ہی کمزور ہو کر ختم ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب ہوا کا دباؤ شدت اختیار کر کے ڈپریشن بن چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سسٹم بھارتی گجرات اور راجستھان پر اثر انداز ہوگا، جبکہ آئندہ 3 سے 4 روز میں یہ سسٹم مشرقی سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر اس کے اثرات کی پیشگوئی کرنا قبل از وقت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے سندھ پریمیئر کرکٹ لیگ کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں آئندہ سال سندھ میں نئے اسٹیڈیم بنانے کے فیصلے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پریمیئر لیگ اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے درمیان کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ دسمبر اور آئندہ سال پریمیئر لیگ کے میچز کا انعقاد کرے گی۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ثاقب صدیقی سے۔ جی ثاقب، بتائیے گا کہ یہ کرکٹ اسٹیڈیم سندھ میں کس جگہ پر بنیں گے؟ جی بالکل، آج جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سندھ پریمیئر لیگ کے وفد نے جو ہے ملاقات کی ہے سی ایم ہاؤس میں۔ ملاقات کے موقع پر میئر کراچی مرتضی وہاب، چیئرمین لیگ ملک اسلم اور وائس چیئرمین میجر ریٹائر زاہد محمود اور صدر عارف ملک بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے ہدایت جاری کی ہے کہ پریمیئر لیگ کے جو ہے میچز کرائے جائیں دسمبر کے دوران، اور اسی طریقے سے جو ہے وزیر اعلیٰ نے جو ہے کہا ہے کہ مختلف سندھ کے اندر مختلف مقامات پر جو ہے اسٹیڈیم بھی بنائے جائیں، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے کمیٹی بنائی ہے اور آئندہ سال دسمبر میں بھی جو ہے وہ میچز کرانے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت صوبے کے نوجوانوں کو جو ہے کرکٹ کھیلنے کے مواقع فراہم کر رہی ہے، اس لیے ان کے لیے جو ہے کرکٹ اسٹیڈیم بنائے گی، اور اسی طریقے سے جو ہے دیہی علاقوں میں بھی کرکٹ کے جو شوقین نوجوان ہیں ان کے لیے بھی اسٹیڈیم بنائے جائیں گے۔ اس طرح جو ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کرکٹ کے فروغ کے لیے سندھ حکومت کی کاوشیں جو ہے قابل تعریف ہیں۔ اسی حوالے سے جو ہے دیگر شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ سندھ حکومت اگر چاہے تو نوجوانوں کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو استعمال کر کے پاکستان کا نام بلند کر سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ ثاقب صدیقی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران وادی تیرہ میں 12 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق کارروائیوں کے نتیجے میں فتنہ الخوارج اور اس سے وابستہ تنظیموں کو بڑا دھچکا لگا ہے اور اب تک 37 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، جبکہ 14 دہشت گرد شدید زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں خوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر 20 اگست سے آپریشن جاری کر دیا ہے۔ ISPR نے بتایا کہ 28 اور 29 اگست کو سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد فتنۃ الخوارج کے 12 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ کارروائیوں کے نتیجے میں فتنۃ الخوارج اور اس سے وابستہ تنظیموں کو بڑا دھچکا لگا ہے اور اب 37 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، جبکہ 14 دہشت گرد شدید زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ ISPR کا کہنا تھا کہ خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں علاقے میں امن کی بحالی، خوارج کے خاتمے تک جاری رہیں گی۔ پاکستان کی مسلح افواج فورسز ملک سے دہشت گردی کا ناسور ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وادی تیرہ میں کامیاب انٹیلیجنس آپریشن پر سیکیورٹی فورسز اور کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر مملکت نے دہشت گردی کے عفریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے قومی عزم کا اظہار بھی کیا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز نے وادی تیرہ میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیس آپریشن میں فتنہ الخوارج کے 12 دہشت گرد ہلاک کیے۔ صدر آصف علی زرداری نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا وادی تیرہ میں آپریشن فتنہ الخوارج کے 12 دہشت گرد ہلاک۔ صدر مملکت نے دہشت گردی کی عفریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے قومی عزم کا اظہار بھی کیا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گی اور دہشت
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آپ کو بتائیں، نواز شریف اگر لندن جائیں گے تو طبی معائنے کے لیے جائیں گے۔ نواز شریف چاہتے ہیں ملک کو بحرانوں سے نکالا جائے۔ مسلم لیگ نون کے ہنگامی اجلاس کے بعد لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا، دشمن پاکستان کو مشکل حالات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف چاہتے ہیں عوام کو سہولیات دی جائیں، سستی بجلی کے منصوبوں کے لیے کام کرنے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، 9 مئی کا دن ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، ایک انا پرست شخص نے ملک کو تباہی کی جانب دھکیل دیا۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی تو جیل میں 5 اسٹار ہوٹلز والی سہولیات سے فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن پھر شور مچا رکھا ہے۔ جب میں جیل میں تھا تو مجھے کوئی سہولیات میسر نہیں تھی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، مجھے گولی لگی، فیملی سے ملنے تک نہیں دیا، مگر کوئی شکایت نہیں کی۔ مزید کہا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی معافی نہیں مانگیں گے تب تک ان سے کسی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ این آر او چاہتے ہیں لیکن انہیں این آر او نہیں دیا جائے گا۔ پہلے رسیدیں دکھائیں اور اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے رات گئے میئر کراچی مرتضی وہاب کے ہمراہ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور بارشوں کے بعد بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ حالات کنٹرول میں ہیں، میئر کراچی رات بھر جاگتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سی پی ایس پمپنگ اسٹیشن جا کر نکاسی کا جائزہ لیا، جبکہ صدر عبداللہ ہارون روڈ، الیکٹرانک مارکیٹ، آئی ایچ چندی گڑھ روڈ اور ٹاور کے علاقوں میں پہنچے اور نرسری گرو مندر نالے کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سڑکیں صاف اور کلیئر ہونے پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ مرتضی وہاب رات کو جاگتے ہیں اور ہم چین سے سوتے ہیں۔ بلدیاتی اداروں کے ورکرز نے دن رات کام کیا، جس سے کراچی بہتر صورتحال میں ہے۔ ہمارے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، ہمارے کے ایم سی، ہمارے ٹاؤن کے سارے جو لوگ ہیں، ان سب کو شاباش دوں گا کہ انہوں نے دن رات لگ کے کام کرتے رہے۔ میں آج بھی دیکھا ہے، میں نے کافی دن سے میں نے کہا کہ شہر کا راؤنڈ نہیں لگایا، تو آج مرتضی سے میں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج بھی آپ سب کو پتہ ہے اس وقت تک بھی ایک الرٹ ہے کہ جو سائیکلون ہے اس کے اثرات کچھ کراچی شہر پہ اور ہمارے ساحلی علاقوں میں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سائیکلون کا الرٹ ہے، انتظامیہ مکمل طور پر تیار ہے، بارشوں سے جو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کو ٹھیک کریں گے۔ اب بھی نالوں سے بوریاں مل رہی ہیں۔ ہم ضرور اپنے شہریوں کی سہولت کے لیے، میں نے میئر صاحب سے کہا ہے کہ جیسے یہ برسات رکتی ہے، انہوں نے کام شروع کر دیا ہے کہ جو پاٹ ہولز ہیں یا بڑے بڑے کھڈے ہیں ان میں کم از کم وہ مورم وغیرہ ڈال کے ان کو موٹریبل کریں۔ کئی جگہ پہ ہے بہت پرابلم، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امیڈیٹ اسیسمنٹ بھی کریں۔ لیکن میں ٹاؤنز کو بھی، کے ایم سی کو بھی یہ کہوں گا، منسٹر لوکل گورنمنٹ بھی ساتھ ہے، کہ چاہے تھوڑا کم کام کرنا پڑے لیکن ایسا کام کریں کہ وہ دیر پا ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ بدین، ٹنڈو الیار، میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں زیادہ بارش ہوئی۔ بلوچستان میں بارشوں کے باعث پانی نیچے آیا، گاج بند نے پانی کو کافی روکا، پانی کا بہاؤ کم ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف پی بند کچھ مقامات پر کمزور ہے لیکن اس پر کام ہو رہا ہے، محکمہ آبپاشی شگافوں کو پر کر رہا ہے۔ حکومت نے مولانا فضل الرحمان سے مدد اور حمایت طلب کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن جماعت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت مولانا فضل الرحمان سے موجودہ ملکی صورتحال پر حمایت مانگی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت کی مولانا فضل الرحمان کو انگیج کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور ایک ہفتے میں مولانا فضل الرحمان سے 2 بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ صدر زرداری نے گزشتہ ہفتے کے روز، جبکہ وزیر اعظم نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے ملک کو درپیش چیلنجز میں مولانا فضل الرحمان سے مدد اور حمایت طلب کر لی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ملاقاتوں کا مقصد مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی دور کرنا اور انہیں منانا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے کہ مولانا
فضل الرحمان کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا مولانا فضل الرحمان ایک جمہوری سوچ رکھنے والے زیرک سیاستدان ہیں۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح جمہوری سیاسی سوچ کے ساتھ آگے چلیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں یقین ہے مولانا فضل الرحمان انتشاری ٹولے کی سیاست کو مسترد کر دیں گے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اگست کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ جولائی تا اگست 1456 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہوا، جبکہ 1554 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنے کا ہدف تھا۔ منی بجٹ کے خطرات منڈلانے لگے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو محصولات میں کمی کا خدشہ ہے۔ پہلی سہ ماہی میں ایف بی آر کو 2654 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنا ہے۔ جولائی تا اگست 1456 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہوا، جولائی تا اگست 1554 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنے کا ہدف تھا۔ تاہم جولائی تا اگست ٹیکس ہدف 90 ارب روپے کم ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ ستمبر 2024 میں 1190 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ جولائی تا ستمبر ٹیکس جمع کرنے کا ہدف حاصل نہ ہوا تو آئی ایم ایف منی بجٹ کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ حکام ایف بی آر نے کہا کہ جولائی تا اگست مسلسل مظاہرے ہونے سے معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچا۔ آئے روز سڑکوں کی بندش اور ہڑتالوں نے ٹیکس ہدف کا حصول متاثر کیا۔ نئے مالی سال میں چیئرمین کی تبدیلی نے بھی ٹیکس ہدف کے حصول کو متاثر کیا۔ تاہم ستمبر میں ٹیکس اہداف کے حصول کے لیے بھرپور کوششیں کی جائیں گی۔ جولائی تا اگست ٹیکس جمع کرنے کی شرح 27% ہے، جو بہت خوش آئند ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے غربت میں کمی پروگرام کے تحت طلباء اور پروفیشنلز کے لیے آئی ٹی کے 9 شعبوں میں سرٹیفکیٹ پروگرام شروع کی خاطر 50 کروڑ روپے کی منظوری دے دی ہے۔ پروگرام کے تحت سرٹیفکیٹ ہولڈرز کو انڈسٹری کی ضروریات کے مطابق عملی تربیت دی جائے گی۔ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے اجلاس میں چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، سیکریٹری آئی ٹی نور سموں اور چیئرمین ایچ ایس سی پروفیسر طارق رفیع سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ سیکریٹری آئی ٹی نور سموں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی کہ کراچی اور تھرپارکر ڈویژن کے لیے آئی ٹی کورسز این ای ڈی یونیورسٹی کرائے گی، مہران یونیورسٹی حیدرآباد میرپور خاص ڈویژن اور شہید بے نظیر جبکہ آئی بی اے سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن کے لیے کورسز کرائے گی۔ ابتدائی طور پر پروگرام 10,000 نوجوانوں کی تربیت کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پروگرام کے لیے سندھ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو 50 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا کہ کورسز میں جاوا، پیتھیون، ڈیٹا بیس اور ایڈمنسٹریٹر، گرافک ڈیزائننگ، ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویب ڈیولپر، موبائل ایپلیکیشن ڈیولپر اور ڈیٹا سائنس سرٹیفکیٹ شامل ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں سیکریٹری آئی ٹی نور احمد سموں نے بتایا کہ کورسز کی مدت 2 ماہ ہوگی۔ ہفتے میں 5 روز یعنی پیر تا جمعہ کلاسز ہوں گی اور ہر ایک گروپ 3 سے 35 شرکا پر مشتمل ہوگا۔ پروگرام 2 مرحلوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں آئی ٹی سرٹیفکیشن جبکہ دوسرے مرحلے میں زیادہ ہوشیار طلبہ کو مراعات دی جائیں گی۔ تمام شرکا کو سرٹیفکیٹ سینٹر پر روبرو دیے جائیں گے۔ اجلاس کے اختتام پر آئی ٹی سیکریٹری سندھ، این ای ڈی یونیورسٹی کراچی، آئی بی اے سکھر اور مہران یونیورسٹی جام شورو کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کرپشن نہیں کرنے دیں گے۔ سڑکیں اکھڑ چکی ہیں، 4 ماہ میں نالے صاف نہیں ہو سکے۔ کراچی سے رپورٹ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کرپشن نہیں کرنے دیں گے۔ سڑکیں اکھڑ چکی ہیں، 4 ماہ میں نالے صاف نہیں ہو سکے۔ کراچی کے مشہور جہانگیر روڈ پر نیوز کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہا کہ وزراء ڈیفنس سے نکل کر شارع فیصل آتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں مگر عوامی مسائل حل نہیں کرتے۔ منم ظفر خان بولے میئر مرتضی وہاب سے کہیں گے کہ اب کراچی دشمنی نہیں چلے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ جہانگیر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا منظر پیش کر رہی ہے اور جہانگیر روڈ تو ایک علامت ہے جو پچھلے 1 سال سے 2 سے 3 مرتبہ بنائی گئی اور آخری مرتبہ تو پوری روڈ بنائی گئی، کارپیٹنگ بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک تھوڑی سی بارش میں یہ روڈ کس طرح کا منظر پیش کر رہی ہے۔
منم ظفر خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی کی سڑکیں کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں، سندھ حکومت اداروں پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے گئے ہیں۔ وہاب صاحب، سندھ گورنمنٹ اور کلک کے وہ پروجیکٹس کہ جنہوں نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ آج پورا شہر کراچی کو سندھ گورنمنٹ نے مونجو دڑو بنا دیا ہے۔ منم ظفر خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سندھ حکومت اور میئر کراچی ورلڈ بینک سے امداد کو کراچی میں استعمال نہیں کرتے۔ آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بجلی کے گھریلو صارفین کو ریلیف دینے کا بڑا منصوبہ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے حوالے کر دیا۔ پنجاب کے بعد سندھ حکومت نے بھی بجلی کے گھریلو صارفین کو ریلیف دینے کا پلان تیار کر لیا ہے۔ منصوبے میں 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بجلی سستی ہوگی تو طلب بڑھے گی، اضافی بجلی بھی استعمال میں آ جائے گی۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ تجویز ویڈیو لنک پر وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری سے بات چیت کرتے ہوئے پیش کی۔ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر نے کم آمدنی والے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کی تجویز پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 300 سے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے کم آمدنی صارفین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ حکومت تحریک انصاف کے ساتھ روابط بحال کرنے کے لیے متحرک۔ پاکستان تحریک انصاف سے بالواسطہ بات چیت کے لیے مسلم لیگ نون محمود خان اچکزئی سے رابطے میں ہے۔ ذرائع کے مطابق اچکزئی کو کہا گیا ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے مشاورت کریں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کو پارٹی قیادت نے محمود اچکزئی سے بات کرنے کی ذمہ داری دے دی۔ تاہم نون لیگ کا اصرار ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے اور اس کی اتحادی جماعتوں کے مذاکرات براہ راست ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بالواسطہ بات چیت فضول مشق ہوگی۔ اگر پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ اس کے حامی اور ووٹرز پی ٹی آئی کے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے مذاکرات کی حمایت نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں نون لیگ نے مبینہ طور پر اچکزئی کے توسط سے پی ٹی آئی کو براہ راست لیکن پس پردہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اچکزئی کو کہا گیا کہ وہ براہ راست مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے مشاورت کریں، جس کے لیے تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے کمیٹی نامزد کرنا چاہیے جو پس پردہ بات چیت کر سکے۔ آپ کو بتائیں، ہنی ٹریپ کے شکار 3 نوجوانوں کو اغوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ نوجوانوں کو شادی کی دعوت کا جھانسا دے کر کچے کے علاقے بلایا گیا تھا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 نوجوانوں کو ہنی ٹریپ سے بچا لیا۔ پولیس نے بتایا کہ نوجوانوں کو شادی کی دعوت کا جھانسا دے کر کچے کے علاقے بلایا گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ تینوں نوجوانوں کو تعیناتی گینگ نے شادی کی دعوت کا جھانسا دیا۔ لاڑکانہ کے رہائشی فیاض گاڑی، فرحان گاڑی، سلیم گاڑی کو بچایا گیا۔ حکام نے بتایا کہ گینگ نے سوشل میڈیا پر ایک نوجوان سے دوستی کی، پھر کچے گھڑی تیغو بلایا تھا۔ ناپر کوٹ پولیس نے بروقت کارروائی کر کے تینوں نوجوانوں کو بچا لیا۔ شہر قائد میں سمندری طوفان کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے شہر جل تھل کر دیا۔ کئی مقامات پر درخت گر گئے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ آئی چنڈی گڑھ روڈ، بنس روڈ، ڈیفنس، کلفٹن میں جم کر بادل برسے۔ دیگر علاقوں میں بھی موسلادھار بارش۔ گلشن اقبال، ایئرپورٹ، محمود آباد، طارق روڈ اور ملحقہ علاقوں میں بادلوں کی طوفانی اننگز۔ گارڈن، اولڈ سٹی ایریا، بولٹن مارکیٹ، ایم اے جناح روڈ، شاہراہ فیصل، شاہ فیصل، ڈگ روڈ، نیو کراچی، ناظم آباد میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، شہریوں کو ٹریفک کی روانی میں شدید مشکلات کا سامنا۔ سمندری طوفان کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے چھٹا الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان بحر عرب کے شمال مشرق میں موجود ہے۔ طوفان کراچی کے جنوب مشرق سے 200 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔
شہر قائد میں بارش کے دوران سڑکوں کی کیا صورتحال ہے؟ بارش کے پانی کی سڑکوں سے نکاسی کا عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ شہریوں کو بارش کے پانی سے کتنی مشکلات کا سامنا ہے؟ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ثاقب صدیقی سے۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، گزشتہ رات سے شروع ہونے والی بارش جو ہے اب رک تو گئی ہے، مگر تاحال سڑکوں پر ابھی بھی بارش کا پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے، شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے علاقے میں، یہاں بھی جو ہے بارش کا پانی کھڑا ہے۔ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ ابھی جو ہے بارش کا پانی کھڑا ہے، تاحال ابھی تک جو ہے ادھر کی صفائی نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اس وقت یہاں پر ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آیا کیا کہیں گے بارش کے پانی کے حوالے سے کتنی مشکلات ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کتنی مشکلات ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے سوال؟ سر، سب کو مشکلات ہے، یہ پانی مین روڈ پر اتنا پانی جمع ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، بندوبست ہی نہیں ہے، کوئی انتظامیہ تو دکھ ہی نہیں رہی ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے سارا کام کر کے رکھا ہے، ہائی الرٹ کرا ہوا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک بندہ نظر نہیں آیا ابھی تک کہ بارش کے موسم اتنی بارش ہوئی ہیں، کوئی بھی کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہ مین روڈ ہے، اس کی حالت ہے، اور علاقے میں چلے جاؤ تو آپ جا ہی نہیں سکتے، وہاں تو پیدل گزر ہی نہیں سکتے۔ یہ بھائی گورنمنٹ جو ہے، سندھ گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر رہی ہے، بس ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے بس بھاشن دیتا ہے کہ ہم نے یوں کر لیا وہ کر لیا، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ سب عوام کو پاگل بنا رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سکون سے ایک راؤنڈ پہ نکل جاتے ہیں، علاقے کا راؤنڈ کرتے ہیں اپنے ہی علاقے کا، اور دوسروں کو بولتے ہیں کہ سب کلیئر ہے، صاف ہے۔ تو بھائی آپ کا علاقہ تو کلیئر صاف ہوگا نا، یہاں آؤ، یہاں پتہ لگے روڈوں پہ کہ کیا حالت ہیں، کیا مسئلے ہیں، مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ۔ بس اپنے بھاشن دیتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، بس ان کا کام ہو گیا، بس اتنا سا کام ہے ان کا۔ اچھا، کیا کہیں گے، حادثات ہو رہے ہیں، پانی کھڑا ہے تو اس کی ایسے کوئی مشکلات ہے؟ لوگوں کو کیا مشکلات ہے؟ کوئی حادثات ہو رہے ہیں ٹریفک کے؟ تمام مشکلات ہیں، یہ دیکھو نا پانی کتنا بھرا ہوا ہے، لوگوں کو آنے جانے کا مسئلہ ہے، یہ اتنی سی فٹ پاتھ پہ سے لوگ گزر کے جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ یہاں پانی اتنا ہے، کوئی گزر ہی نہیں ہے، اس سے کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے، پر گورنمنٹ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی تو جاب چل رہی ہے نا، ان کو تو مہینہ ملنا ہے، کوئی وہ نہیں ہے اس پہ کام کریں گے آگے، بس اپنا کام کرتا نہیں ہے کوئی ذمہ داری سے۔ ہر کوئی آتا ہے ایک دوسرے پہ الزام بازیاں کرتا ہے، وہ بولتا ہے یہ وفاق کا کام ہے، یہ وہ بولتی ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے، اسی میں بس یہ ملک یہیں ادھورا رہ جائے گا، کوئی کام نہیں ہے یہاں پر۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ سرکاری ادارے کہیں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مصروف اوقات میں تو یہاں پر شدید قسم کا ٹریفک جام ہو جاتا ہے، مگر تاحال ابھی تک جو ہے یہاں پر سرکاری مشینری کہیں نظر نہیں آئی ہے۔ جی، کراچی میں طوفانی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے، حادثات اور واقعات میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ طارق روڈ پر درخت گرنے سے میاں بیوی محفوظ رہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں درخت گرنے سے خاتون راہگیر جاں بحق ہو گئی۔ کورنگیز سیکٹر A51 کے قریب گھر میں کام کے دوران کرنٹ لگنے سے 25 سالہ سمیر جاں بحق ہوا۔ مزار قائد پیپلز چورنگی کے قریب درخت گرنے سے موٹر سائیکل سوار شہری جاں بحق ہوا۔ طارق روڈ پر گاڑی پر درخت گر گیا، کار میں میاں بیوی سوار تھے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق خاتون اور مرد کو باہر نکال لیا گیا۔ ادھر اورنگی ٹاؤن قطر اسپتال کے قریب تیز ہواؤں کے باعث درخت اور دیوار گر گئی، قریب ہی کھڑی فلاحی ادارے کی ایمبولینس کو بھی نقصان پہنچا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیاقت آباد 10 نمبر چورنگی کے قریب شریف آباد میں تیز ہواؤں کی وجہ سے سڑک پر بھاری درخت گر گیا، درخت کی وجہ سے متعدد موٹر سائیکلیں دب گئیں۔ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کام کرتے ہوئے موٹر سائیکل سواروں کی جان بچائی، جبکہ ڈیفنس میں تیز رفتار ہواؤں کے باعث درخت کھڑی کار پر گر گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر سندھ سیکریٹریٹ میں بھی تیز ہواؤں کے باعث درخت گر گیا، درخت گرنے کے نتیجے میں 2 گاڑیاں اور 1 موٹر سائیکل کو نقصان پہنچا۔ آئی چندی گڑھ روڈ یونی پلازا کی دکانوں کے بورڈ تیز ہوا کی وجہ سے گر گئے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، خیبر پختونخوا میں ایم پاکس کا تیسرا کیس سامنے آ گیا۔ محکمہ صحت نے تصدیق کر دی۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے 51 سالہ شخص میں ایم پاکس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے دوران علامات ظاہر ہونے پر مریض کو ہسپتال منتقل کیا۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ خیبر پختونخوا ڈاکٹر ارشاد کا کہنا ہے کہ مریض کی حالت بہتر ہے اور پولیس سروس استعمال میں زیر علاج ہے۔ خیبر پختونخوا میں رواں سال ایم پاکس کا یہ تیسرا کنفرمڈ کیس ہے۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, इराक में बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी शुरू हो गई है। पहली परवाज़ 300 ज़ायरीन को लेकर कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर 654 पाकिस्तानी फंसे हुए थे। इराकी एयरवेज पाकिस्तानी वक्त 6:15 पर कराची पहुंची। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध से रुकन कौमी असम्बली अब्दुल हमीद ने मुलाकात की और इराक में फंसे अफराद की वतन वापसी की काविशों पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल गवर्नर सिंध ने इराक के सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता किया, जिस पर सफ़ीर ने यकीन दहानी करवाई कि ज़ायरीन की जल्द वतन वापसी के लिए भरपूर इक़दामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इराक में बगदाद एयरपोर्ट पर 50 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट एयरपोर्ट इमिग्रेशन इंतज़ामिया से गुम हो गए। अरबाइन के मौके पर इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को वतन वापसी पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एलॉन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म पर ब्राज़ील की जानिब से पाबंदी लगा दी गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट के जज एलेक्जेंडर मोरियस ने नेशनल टेलीकम्युनिकेशन को हुक्म दिया जितना जल्दी हो सके मुल्क में एक्स की सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल और एप्पल समेत इंटरनेट प्रोवाइडर्स को भी एक्स एप्लीकेशंस को रोकने का हुक्म जारी कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ब्राज़ीलियन अदालत ने मस्क से फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। वाज़ेह रहे कि समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स को 22 मिलियन से ज़ायद सार्फिन इस्तेमाल करते हैं। और खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि अफगानिस्तान की एथलीट ज़किया खुदादादी ने पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी है। अफगानिस्तान की ज़किया खुदादादी पेरिस पैरा ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने वाली पहली अफगान पनाहगुज़ीन एथलीट बन गई हैं। ताइक्वांडो की 47 किलो कैटेगरी में उनकी हरीफ ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले से दस्तबरदार हो गई। ज़किया ने मेडल अफगान खवातीन और पनाहगुज़ीन अफगानियों के नाम कर दिया और मुल्क में अमन कायम होने की उम्मीद जाहिर की। वाज़ेह रहे कि ज़किया दाएं बाजू ना होने के बावजूद खेलों में हिस्सा लेती रहीं और तमगा जीतकर अपना मकसद हासिल किया। पैरा ओलंपिक्स में 168 मुमालिक शरीक हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ मुमालिक के दस्तों ने इफ्तिताही तकरीब में मार्च पास्ट किया, जबकि परफॉर्मेंस ने अपनी कारकर्दगी से शायकीन को महफूज किया। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी से आसमान भी जगमगा उठा। 8 सितंबर तक जारी रहने वाले इन मुकाबलों में 169 मुमालिक के 4400 एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे और 22 खेलों की 200 से ज़ायद कैटेगरीज में हिस्सा लेंगे। इवेंट में पाकिस्तान की जानिब से वाहिद एथलीट हैदर अली डिस्कस थ्रो में हिस्सा लेंगे। वो 5वीं बार पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और टोक्यो में डिस्कस थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।